السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد، ورچوئل یونیورسٹی کے کورس آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ۔ اس کورس کا کوڈ ہے MGT 502 اور آج ہم اپنا 27واں لیکچر نمبر 27 لے کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اب اس سبجیکٹ کو سمجھنے بھی لگے ہیں اور اس کی جو جتنے ٹاپک ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہوئے تو بیہیویئر پارٹ کو انڈیویجولس کا ہو، گروپ کا ہو، اور جو ایشوز ہم ڈسکس کرتے جا رہے ہیں اس کو سمجھتے ہوئے کچھ لاجک کے ساتھ اب آگے چل رہے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، جس میں بیسیکلی ہم آج اسی جو کنفلکٹ لاسٹ ٹائم ہم نے شروع کیا تھا، نیگوسیشن اور جو کنفلکٹ بات ہے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اور ہے نا مزے کی بات کہ ہم دوسرے کو بیہیویئر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس دوران آئی ہوپ کہ ہم اپنے بیہیویئر کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، کیوں ہم ایسے بیہیو کرتے ہیں۔ ایک سرٹن سچویشن میں ہمارا بیہیویئر ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور انوائرمنٹ چینج ہونے سے، سچویشن چینج ہونے سے سم ٹائم وی بہیو ڈفرنٹلی۔ اور جب یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر اپنے بیہیویئر کو کنٹرول بھی بندہ کر سکتا ہے، ان یوزل بیہیویئرس کو، ان ایکسپیکٹڈ اور ان ریکوائرڈ جو نان ریکوائرڈ بیہیویئرس ہوتے ہیں اس کو بھی بندہ کنٹرول کر سکتا ہے، اور پھر دوسرے کے بیہیویئر کو سمجھ بھی سکتا ہے۔ Remember we discussed about the empathy, putting yourself in other person's shoes and trying to understand his or her behavior, and that can help you to understand the situation. کہ بجائے دوسرے کے کسی پرٹیکولر بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے you should become reactionary اور فوکس چینج ہو جائے، اور بجائے پرفارمنس کے، بجائے سم کامن اچیومنٹس کے، وہ جو گول اچیومنٹ کرنا ہم نے مل کے، ہم نان ایشوز میں گھس جائیں۔ تو یہ سبجیکٹ اتنا انٹرسٹنگ ہے، اگر اس کو اس اسپرٹ کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو آئی کین بیٹ کہ یو ول گیٹ لاٹ آف بینیفٹ آؤٹ آف اٹ۔ نہ صرف آرگنائزیشنس کے سیٹ اپ میں، گروپ کے سیٹ اپ میں ہم ڈفرنٹ بیہیویئرس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ہم عام زندگی کے اندر بھی، اپنے روزمرہ کے معاملات کے اندر بھی ان چیزوں سے سبق لے کے چیزوں کو اور آسان کر سکتے ہیں، زندگی کو اور آسان کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبجیکٹ بڑا ایک نیچرل اپلائیڈ سائڈ کا سبجیکٹ ہے، جو میری، آپ کی، سب کی زندگی کو افیکٹ بھی کر رہا ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو کتنا مزہ ہے، کتنی آسانی ہے اگلا سٹیپ سمجھنے کے لیے، اگلا بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے، اور پھر دوسروں کو بیہیویئر کو اپنے کے دوسرے بیہیویئر کو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں، تاکہ ہم وہ اپنے گولز اچیو کر سکیں جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں، کسی گروپ کو جوائن کرتے ہیں، کوئی کام اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بیہیویئر آسپیکٹ they are playing very important role in ultimately the outcomes of whatever we are doing in the real life. آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں، لیکچر نمبر 27، لیکن اس سے پہلے let's quickly summarize what we covered during our previous lecture. During lecture number 26 we discussed the conflict. یاد ہے نا کہ ہم نے پاور کو، انفلوئنس کو، اتھارٹی سے شروع کیا تھا سمجھنا گروپ ڈائنامک کے اندر۔ دین وی ڈسکس اباؤٹ دی پالیٹکس ان دا آرگنائزیشن، اینڈ دین ڈیورنگ لاسٹ لیکچر وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ اباؤٹ دا کنفلکٹس۔ کنفلکٹ ہے کیا چیز؟ ایک پروسیس ہے جو شروع کیسے ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا، کوئی پارٹی، کوئی پرسن، ایک گروپ یہ پرسیو کر لے کہ دوسرا
یا تو فرسٹریٹ کر رہا ہے یا فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا میری اچیومنٹس کو بلاک کر رہا ہے یا بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کنفلکٹس شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ ایز وی ڈسکس ڈیورنگ لاسٹ لیکچر, the conflicts basically is perceived by parties. Parties can be individuals, the group or organizations, and parties are in opposition to one another. At least one party is blocking the goal attainment of the other party, and goals can be tangible or psychological. Money, task achievement, even the happiness. اور پھر ہم نے 3 قسم کے کنفلکٹس بھی ڈسکس کیے, دا ٹاسک کنفلکٹ, دا ریلیشن شپ کنفلکٹ اینڈ دا پروسیس کنفلکٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈفرنٹ لیولس پہ کس قسم کے کنفلکٹ ہوتے ہیں. انڈیویجل لیول پہ ود ان اینڈ بٹوین انڈیویجل کنفلکٹ ہو سکتے ہیں. سملرلی گروپ لیول پہ یو کین ہیو ود ان گروپ کنفلکٹس اور بٹوین ڈفرنٹ گروپس کنفلکٹ. اینڈ سیم وے ایٹ دا آرگنائزیشن لیول you can have conflict within the organization or you can have between different organizations. And what are the sources of conflicts? Sources میں ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی. بلیفس دیکھے, ایمبیگوٹی دیکھی, اسکیئر ریسورسز دیکھے, ایون کمیونیکیشن پرابلم دیکھے, ریسورسز کی کس طرح انٹر ڈیپینڈنس ہی ہوتی ہے اس میں دیکھا ہم نے, کیسے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرنے سے پولنگ کے اور ریسیپروکل پہ کس طرح ایک دوسرے پہ جب ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہو, دیٹ کین بی اے کاز اور سورس آف دی کنفلکٹ. کچھ چیزیں یہاں بھی لسٹ کی ہوئی ہیں. ایون دا آرگنائزیشن ہائرارکی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیول پہ جو مینجمنٹ اسٹائل ڈفرنٹ ہائرارکیز ہوتی ہیں. دے کین ہیو دی کمپٹیشن فار اسکیئر ریسورسز, یس. سیلف امیج اینڈ اسٹیریوٹائپک ویوز جو ہوتے ہیں کہ آپ خواہ بلیو کر لیتے ہو کہ نہیں یہ لوگ تو آپ کی مخالفت ہی کریں گے, یہ تو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے. سو دیٹ کین بی ون کاز, ون سورس آف کنفلکٹ. سملرلی ڈفرنٹ گولز اینڈ آبجیکٹوس, فیلئرز اینڈ ریزلٹنٹ بلیم فکسنگ, ایک دوسرے پہ جو بلیم لگاتے ہو کہ یار میں تو بس جیت جاتا اگر یہ میرا ساتھی یہ درمیان میں یہ مسئلہ نہ کر لیتا, اگر یہ صحیح کھیلتا تو ہماری ٹیم جیت جاتی. تو such type of things can also cause the conflict. And of course the poor coordination and of activities can also cause the conflict within the group or within the organizations. And then we discuss is conflict bad or good. یہاں بھی ہم نے 3 different views دیکھے. ایک traditional view دیکھا جو کہتا ہے کہ conflict is bad and we should avoid it. Then there was another human relations view of the conflict کہ شاید اچھا یا برا ہے, بٹ اس کو ماننا چاہیے کنفلکٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس کو مینج کرنا چاہیے. بٹ دا تھرڈ دا ویو انٹریکشنسٹ جو ویو ہے اس کا, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. دس stress is this conflict is good, we should rather encourage it, but same time we should manage it. کنفلکٹ کو مینج کرنا کیا کہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جانے دینا, اینڈ اٹ ویری فرام سچویشن ٹو سچویشن. اینڈ اکارڈنگ ٹو دس تھرڈ ویو کنفلکٹ از گڈ. اور اس میں اگین کنفلکٹ جب ذکر کرتے ہیں 2 ایکسٹریم ہو سکتی ہیں, ایک ہے فنکشنل کنفلکٹ, ایک ہے ڈس فنکشنل کنفلکٹ. فنکشنل کنفلکٹ آف کورس دا گڈ ون, جو کریٹیوٹی لاتا ہے, جو آپ کو سنرجی کریٹ کرتا ہے, جو اس گروپ کے اندر اس آرگنائزیشن کے اندر لائف کریٹ کرتا ہے. لیکن جو اس کا ڈس فنکشن ہے, جو اس کا نیگیٹو پارٹ ہے, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. وہ آپ کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے اپنے گول سے, انرجی ویسٹ ہوتی ہے نان ایشوز پہ, اور الٹیمیٹلی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتا ہے. دیٹ از دا بیڈ پارٹ آف دا کنفلکٹ. So in reality, to some extent, conflict again, but on what? On procedures
on policies is a positive sign. Disagreement on these things is a positive sign of a cohesive group, as far as it is not focused on the personalities. If we keep personality and other things separate, that type of conflict can have a positive or synergical effect. But if we involve personalities, then I doubt it can have any positive effect. Then it will go toward those political behaviors, negative aspect, and these type of things. So let's move to what today's session, lecture number 27, and here we'll talk about the management of the conflict. How to manage the conflict. किस लेवल तक conflict को आने देना है, किस कंडीशन में रखना है ताकि उसका वो जो सिनर्जिकल इफेक्ट है, वो जो उसका फायदे वाला आंसर है, उस पर फायदा उठाया जाए. There are 5 different styles you have in your textbook. Let's go one by one. One is the avoiding. Deliberate decisions to take no action on a conflict or to stay out of conflict. अगर ये आप अप्रोच है, इसका मतलब है कि you are avoiding. Accommodating. आगे डायग्राम की शक्ल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. Concern that the other party's goals be met but relatively unconcerned with getting on ways. You are accommodating other people. ये किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है, आगे आपके साथ शेयर करूंगा. Then is the competing, neck to neck, head to head. Satisfying own interest, willing to do so at other party's expense maybe. दूसरे का नुकसान होता है, भले होता रहे. You have to compete. Compromising and yet another collaborating. इसको जरा देखते हैं आपको एक ग्राफ की शक्ल में, एक डायग्राम की शक्ल में. देखिए यहां पे 2 चीजें हैं. एक है assertiveness, how much assertive you are, and other thing is cooperativeness. Let's see the competing. ऊपर से कहीं से शुरू कर लें, अवॉइडिंग से ले लेते हैं, नीचे बॉटम पे आप देखें 2 है. दोनों ने अपना अपना आई डोंट वांट टू, मुझे कहता है मैं सींग नहीं अड़ाना चाहता इस मसले में, अपना अपना काम से मतलब है, अपना अपना काम करते हैं, जस्ट अवॉइड इट, आई डोंट वांट टू गिव इट एनी इंपॉर्टेंस. नीचे जो बॉटम पे लेफ्ट साइड पे देखते हैं, यू डोंट कोऑपरेट, यू आर नॉट सेम टाइम असर्टिव. सो दैट इज अवॉइडिंग स्ट्रेटेजी और मैनेजमेंट स्टाइल जिसे कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल. इसी के राइट साइड पे एक्सट्रीम देखिए. When you have more cooperative approach, but same time you are not assertive. इसमें क्या है, दोनों एक अपने अपने काम पे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अकोमोडेट कर रहे हो दूसरे को, भले अपना थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए. लेफ्ट टॉप पे जाके देखिए. When you are more assertive and same time you are not cooperative, it is you are competing. दोनों एरो देखें, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. We call it competing. Now look at the right hand side top पे. When the both things are at the highest level, you want to cooperate, same time you want to be assertive. तो आपकी वो कोलैबोरेटिंग एफर्ट्स हो जाती है. इसको कोलैबोरेटिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल कहते हैं. But look at the center, which is compromising. Of course, you are willing to give your share. Other is also willing to kind of, जिसे कह रहे थे अपना हिस्सा छोड़ दिया, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ रहा है ताकि एक दूसरे का फायदा हो सके. एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे आ रहे हैं, मिडल में. तो दीज आर डिफरेंट 5, वी कॉल 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स. अगर आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो इन 5 में से किसी एक स्टाइल पे आप पहुंच के उस अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो. सही है. नाउ रिमेंबर, conflict is good to some extent as far as it is surrounding or it is focusing on the processes, procedures, how to achieve goals, and no politics there.
no personal interest there, then you will be able to manage those conflict efficiently and effectively. बात बनी कोई? आगे देखते हैं. Now let's go a little bit more in depth and try to understand under what circumstances will pick a particular style of conflict management. Let's talk about avoidance. When is more appropriate you should go for this avoiding style of conflict management? You have no chance of satisfying your concern and lets people cool down. You want to pacify things. تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہو کہ اوائڈنگ کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہو. اور اکاموڈیشن جو ہوتی ہے, اکاموڈیٹنگ جو اسٹائل ہے وہ کس وقت کرتے ہیں آپ؟ وین یو ریئلائز یو آر رانگ, جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ غلطی پہ تھے. ایشوز از مچ مور امپارٹینٹ ٹو ادر پارٹی اینڈ یو تھنک کہ دوسرا تو جان لڑا دے گا اس کے لیے. دا کاسٹ از ویری ہائی. ٹو بلڈ اپ کریڈٹ فار لیٹر نیگوسیشن, اینڈ یو نو دیٹ بیکاز اٹ از ویری امپارٹینٹ فار ادر پارٹی, ادر پرسن, اور آپ غلطی پہ بھی ہیں تو پھر آپ اکاموڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ چلیں اس وقت اس پہ احسان کرتے ہیں, نیکسٹ ٹائم کوئی نیگوشیشن کا وقت آئے گا تو پھر میں اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کروں گا ہارمونی کے لیے. آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایشو بنے تو دین یو ول گو فار دا اکاموڈیٹنگ اسٹائل اور اکاموڈیٹنگ اسٹریٹجی. یہ ساری چیزیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, کبھی کبھی آپ کے لیے شاید یہ بھی کوشچن آتا ہو آپ کے ذہن میں, وائی وی آر اسٹڈنگ دیس تھنگ. یہ سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کرنا اس کو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. آپ دیکھیں آپ نے جب شروع میں پرسنالٹی پارٹ کا پڑھا ہوگا, ویلیوز کو پڑھا ہوگا, نامس کو پڑھا تھا ہم نے, ایٹیٹیوڈ کو پڑھا تھا, پرسپشن کو پڑھا تھا. اب ان چیزوں کا فائدہ ہو رہا ہے ہمیں. Now when we are talking about a big picture, when we are talking about now the group behavior, we can easily relate all those activities, all those actions with those subject area which we covered previously. اسی طرح آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جب ہم آرگنائزیشن لیول کی بات کریں گے, جب سرٹن سچویشن میں you will be facing those situation, these things are going to help you there. Now what is the appropriate time when you should be using the competition, a competitive conflict management style? جب آپ کو معلوم ہو کہ کوئی لانگ ٹرم ریلیشن شپ تو رکھنی نہیں, ٹو پروٹیکٹ یور سیلف اگینسٹ انٹرسٹ وردی پارٹیز. وہ لوگ جو ہیں ٹرسٹیبل نہیں ہے, فیوچر میں آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دے سکتے. unpopular course of action need implementations. Issues are vital for your welfare. Then you will take this competitive or competition strategy or style of conflict management. What about collaboration? Both parties concerned are too important to be compromised to gain commitment, and when time is not the issue. So you want to collaborate, so that let's have the win-win position کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. What about compromising? Goals are less important to you than collaborations, because with collaborations کیا ہوگا کہ آپ کمپرومائز کرتے ہو کہ آپ کے جو گولز ہیں وہ کم امپارٹنٹ ہے. اگر کولیبریشن میں جاتے ہو تو اتنے زیادہ آپ کو سیکریفائی کرنے کی ضرورت شاید نہ ہو. میوچلی ایکسکلوسیو گولز ہیں ٹو اچیو ٹیمپرری سیٹلمنٹس, اور جب ٹائم پریشر زیادہ ہو تو سم ٹائم یو مائٹ ہیو ٹو کم ٹو دی کمپرومائزنگ اسٹریٹجی کہ اگر یہ ٹائم نکل گیا تو پھر مجھے کوئی فائدہ ہوا بھی تو اس کو خاص فائدہ نہیں ہوگا, تو یو گو فار دی compromising strategies. Now let's talk about the negotiation skills. What is negotiation? ابھی تک تو ہم نے conflict کو ڈسکس کیا, how to manage conflict کو دیکھا. Now we'll have to talk about the negotiation. Negotiation کیا ہے؟ The processes of making joint decisions when the parties involved have different preferences. جب کوئی گیو اینڈ ٹیک کی بات آتی ہے, جب کیا میں آپ کو دوں, آپ اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے,
آرگنائزیشن کے اندر یس سو مینی ٹائم یو ہیو ٹو نیگوشیٹ انڈیویجل بیسز, گروپ بیسز, آرگنائزیشن لیول بیسز, ایون یو ڈو یور سیلف, اور سم ٹائم دیر تھرڈ پارٹی انوالو, کہ کنفلکٹ آ جاتا ہے, کوئی ایشو آ جاتا ہے, when you are not able to solve it individually or yourself, then what will happen? جب انڈیویجلی سالو کرتے ہیں, جب گروپ کی شکل میں خود سالو کرتے ہیں, جب آرگنائزیشن خود ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے سالو کرتی ہے, اس کو ہم نیگوسیشن کہتے ہیں. اور جب وہ اس قابل نہیں ہوتے, کوئی ریزن کی وجہ سے کسی کنفلکٹ اتنا بڑھ گیا کہ they are not able to negotiate, they are not able to solve this issue, then there is third party negotiations. اس کو بارگیننگ بھی کہتے ہیں, اس کو نیگوشیشن بھی کہتے ہیں. یہ کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز پیپل ہیو دا پریفرنسز. میں اور آپ کا ایشو ہے, لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو اٹ. وی آر what are we doing? We are negotiating. And it happen in every day, at individual level, at group level, and of course in the organizations too. So let's talk more about negotiation. A joint process of finding a mutually acceptable solution to a complex conflict is known as negotiation. It is useful under specific conditions like when there are two or more than two parties are involved, conflict of interest between the parties is there, and when the parties are willing to negotiate. جب willing ہی نہ ہو تو پھر then it will be difficult. Then there, of course there must be a third person involved. Parties prefer to work together rather than to fight openly. Give in, break off contract, or take the dispute to a higher authority. تو پھر ان کے لیے نیگوشیشن ہو سکتی ہے. جب وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا لوگ انوالو ہوں, وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تماشا بنے, so they have to sit together and negotiate. There are two approaches of negotiation, اور اس کو bargaining بھی کہہ سکتے ہیں, negotiation بھی کہہ سکتے ہیں. One is distributive bargaining. The goals of the parties are in conflict and each party seeks to maximum its resources. تو یہ ایک قسم کی ایک دوسرے کی کاسٹ پہ کچھ اپنا شیئر لینا چاہتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ بارگیننگ کہتے ہیں. کچھ میرا حصہ آپ کو ملے گا, کچھ آپ کا حصہ مجھے ملے. دس از ڈسٹریبیوٹیڈ بارگیننگ. Another one is integrative negotiation or integrative bargaining اسے کہتے ہیں. Focus on the merits of the issues and seeks a win-win situation. جس میں دونوں کا بھلا ہو جائے. پریویس کیس میں کیا تھا کہ کسی ایک کو فائدہ ہو گیا, کسی ایک کو نقصان ہو گیا. یہاں پہ انٹیگریٹو اپروچ یا انٹیگریٹو نیگوسیشن, انٹیگریٹو بارگیننگ میں یو آر فوکسنگ آن میرٹس اینڈ ٹرائنگ ٹو کم اپ ٹو دی win-win situation. Let's talk about steps in the negotiation process. 4 steps, کسی کتاب کے اندر 5 steps دیے ہیں, 6 دیے ہیں, لیکن بیسک چیزیں یہی ہیں. You have to identify the problem, what the issue is, and we have to separate issues from the non-issues. Issues کو, problems کو identify کیا. Second, goals کیا ہیں. Third, factual position کو سامنے رکھنا ہے, record the facts, and then anticipate the outcomes. اسی چیز کو ایک اور شکل میں دیکھیں. You have to prepare and plan for the negotiation. Based on what? What was the issue? What is the problem? And then you have to define the ground rules when we are talking about the negotiation between two parties, two people, two groups. You have to have clarification and justifications about what are your concerns, what is the thing which mattered the most, and then you have to bargain to solve the problem. اور جب bargaining ہو جاتی ہے, you have to close it and implement the decisions. تو یہ steps ہیں مختلف, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈفرنٹ شکل میں, کوئی اس کو کسی اور شکل میں بتا رہا ہے, کسی اور اس میں ٹاپ ہیڈنگ کے ساتھ بتا رہا ہے, لیکن the basic theme, basic philosophy is the same. Let's talk about the bargaining zone concept. یہ آپ کی کتاب کے اندر
اس طرح کا ایک گراف بتایا گیا ہے کہ بارگیننگ زون. When we're negotiating, let's see there are two parties. Your position and your opponent. There are two parties, you and your opponent. Person A and person B. Group A and Group B. Group A کا اپنا انٹرسٹ ہے, اس کے اپنا ٹارگٹ ہے, اور وہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. Simultaneously, the group B or the person B or the opponent, whatever name you want to give to him or her, اس کا ایک انیشل سٹینڈ ہے, ایک ٹارگٹ ہے, اور کیا اچیو کرنا چاہتا ہے, کہاں تک, اس سے نیچے نہیں آ سکتا. Now when you have to bring those parties together, like if I have to negotiate with you, I should know first of all myself کہ میری کیا پوزیشن ہے, میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, کہاں تک میں جانا چاہتا ہوں. Simultaneously, I should also understand about your position. That is vice versa if you are also planning for negotiation. کہ بھائی وہ کم سے کم, یا اس کا کیا, اس کا پوائنٹ کیا ہے, کیا ٹارگٹ ہے, اور کتنا وہ آگے آیا ہوا ہے. اب وہ دونوں کو ٹارگٹ سے تو پیچھے کوئی نہیں ہٹے گا, لیکن وہ جو درمیان ٹارگٹ سے آگے کا والا حصہ ہے کہ اوکے میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ میکسیمم شیئر ملنا چاہیے, لیکن اس سے نیچے ایک اور سٹیپ ہے جو ٹارگٹ ہے, جہاں سے نیچے تو میں آ ہی نہیں سکتا. It is for survival. تو what will happen? Both parties have to understand کہ the gray area, وہ جس کو کہتے ہوتے ہیں بارگیننگ, وہ جو ایریا ہے نا, زون جسے کہتے ہیں, وہ ایریا کیا ہے, آپ کہاں تک نیچے آ سکتے ہیں, آپ کتنا آگے جا سکتے ہیں. اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو نیگوشیشن اور بارگیننگ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے, سکسیسفل ہو سکتا ہے. اس کے لیے دونوں پارٹیز کو سمجھنا ہوگا, اور اگر آپ نیگوشیشن کرا رہے ہیں تو دین از ایک اسپیسیفک سچویشن ہے, الگ چیز ہے. پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دونوں کا وہ گرے ایریا کیا ہے جہاں تک ان کو کمپرومائز پہ لانا ہے. اینڈ وی کال اٹ دی بارگیننگ زون, اور اس کو ایک ماڈل کی شکل دی گئی ہے, بارگیننگ زون ماڈل کہتے ہیں اس کو. بات سمجھے کیا ہے؟ آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر, آئی وانٹ ٹو ریچ دیئر, اینڈ دیر از اے پوائنٹ سم ویئر کہ اس سے پیچھے تو میں نہیں آ سکتا. اب وہ جو ٹارگٹ پوائنٹ ہے اس سے نیچے تو آپ اپنی پوزیشن نہیں چینج کریں گے. سائملٹینیسلی ادر پارٹی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ. اب وہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ پہنچنا چاہتے تھے, وہ اوور لیپ کر رہا ہے ایک دوسرے کو. وہی جو اوور لیپ کر رہا ہے پورشن, دیٹ از اے بارگیننگ زون. Now both parties has to understand, they have to identify this area of potential agreement جسے کہتے ہیں, اور بارگیننگ زون جو کہتے ہیں, کیونکہ اسی جگہ پہ وہ ڈیسیژن کروانا پڑے گا, بارگین کرانا پڑے گا, نیگوشیٹ کروانا پڑے گا یا کرنا پڑے گا if you are doing yourself. What are the skills, essential skills for negotiation? Planning and preparing thoroughly before a negotiation is very important. If I have to negotiate with you, I should be well prepared. I should plan. I should have the contingents planning too. اگر یہ کام نہ ہوا تو ایسے کریں گے, یہ اگر بات نہ بنی تو یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو سچویشن کو اچھی طرح سمجھنا, پرابلم کو اچھی طرح سمجھنا. یوزنگ اپروپریٹ ٹیکنیکس ڈیورنگ دا نیگوشیشن, ایشوز کو نان ایشوز کو سیپریٹ کر کے کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے. فالوئنگ اپ افیکٹولی اینڈ ایویلویٹنگ دا افیکٹونیس آف اے نیگوشیشن آؤٹ کم. These are the essential skills we should be knowing. And how to map the negotiation. Mapping کہتے ہیں کہ کس طرح وہ سامنے کر کے ایک دوسرے کو نیگوشیٹ کرنا ہے. You have to describe the problem of the negotiation. کس بات پہ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہو. You have to identify the people involved and use empathy to analyze the situation. Because you have to analyze the situation, then you will be coming up with a solution. تو اس پرابلم کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایمپتھی کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. ایمپتھی کیا ہے؟ ابھی بتایا آپ کو. پوٹنگ یور سیلف ان ادر پرسن شوز اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہز اور ہر بہیویئر. اس کی پوزیشن کو سمجھنا کہ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. اس کی جگہ کھڑا ہو کے سوچیے کہ اس کے لیے یہ ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے. تو وہ دوسرا پارٹی والا بھی یہی کر لے
تو میرا خیال ہے ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور نیگوشیشن بھی بہتر ہو سکتی ہے. دین یو ہیو ٹو ریکارڈ پارٹیسپینٹ need and fear about the problems, and then anticipate the possible outcomes. Consider and evaluate a wide range of likely outcomes before the negotiation start. سارے آپشن کو اوپن رکھنا چاہیے. If you are firm and you are not changing your position, then negotiation will be difficult. Coming up with a solution is going to be very difficult. تو اسی لیے negotiation سے پہلے one should have all those options open in front of him or her. ان کے میرٹس ڈی میرٹس کو دیکھ لیں, اس کے آؤٹ کم کو دیکھ لیں, ایویلویٹ کر لیں, so that you should have multiple choices in your hand when you're negotiating. But remember, quickly changing position is not going to help. You have to be very systematic. And outcomes can be of any type. 3 سچویشن بتاتے ہیں, یہ میرا خیال ہے لاسٹ لیکچر میں بھی میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیا تھا. ون از ون لوز سچویشن. ون پارٹی, ون پرسن از گوئنگ ٹو ون, ادر پرسن از گوئنگ ٹو لوز. ہو وڈ لائک ٹو لوز؟ نن. ایوری باڈی وانٹ ٹو ون. Isn't it like this in reality? Unless there are some other factors. تو ایک سچویشن, ایک آؤٹ کم تو یہ ہو سکے گا کہ ایک کا فائدہ ہو جائے, دوسرے کا نقصان ہو جائے. Another outcome can be lose-lose. Both can lose. This is going to be the worst outcome. کہ آپ کا بھی نقصان ہو گیا, میرا بھی نقصان ہو گیا. اس نیگوسیشن کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنا سٹینڈ لینے کا کیا فائدہ ہوا؟ بٹ اسٹل ان ریالٹی اٹ ہیپن کہ دونوں اس نیگوسیشن میں لوز کر جاتے ہیں اپنے. اینڈ تھرڈ اینڈ دا موسٹ امپارٹینٹ اینڈ دا موسٹ ڈیزائرڈ آؤٹ کم از دی ون ون سچویشن. نیگوسیشن میں, اس بارگیننگ میں دونوں ایک ایسی پوزیشن پہ آ جائیں کہ دونوں کا فائدہ ہو جائے, تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ And that outcome is known as the win-win position or win-win outcome. اور آج کل کے دور میں اسپیشلی this is the target. This is the outcome everybody want. کیونکہ دوسرے کو نقصان دے کے اپنا فائدہ, it is not going to work. Sometime اس سچویشن کے اندر both are losing. We call it lose-lose situation or lose-lose outcome. But the most important and most desired outcome in any negotiation can be win-win situation. اور اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ آپ کو سارے آپشن سامنے رکھنے ہیں, دوسرے کی پوزیشن کو بھی سمجھنا ہے, اپنی پرائرٹی بھی سمجھنی ہے, اور کسی وقت assertive بھی ہونا ہے, کسی وقت گڈ لسنر بھی ہونا ہے. And it change from situation to situation. But the most important thing is the outcome, the bottom line. And that should be the win-win situation. The outcome should be win-win outcome. ہاں بھلے آپ وقتی طور پہ ون کر جاتے ہیں دوسرے کی کاسٹ پہ, but it is not going to work because it is going to create more conflict. And tomorrow you might be in a different position. تو پھر behavior aspect کے حساب سے, آرگنائزیشن کے اندر ورکنگ انوائرمنٹ کے حساب سے, گروپ کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر, اٹ از بیٹر ٹو گو فار دا ون ون پوزیشن, تاکہ اٹ شوڈ ناٹ کنٹینیو دیئر, دا کنفلکٹ شوڈ ناٹ اسٹے دیئر, دا پولیٹیکل بہیویئر شوڈ ناٹ پریویل ان دا آرگنائزیشن. تو کیا ہونا چاہیے آؤٹ کم؟ ون ون پوزیشن, ون ون آؤٹ کم ہونا چاہیے کسی بھی نیگوسیشن کا, کسی بھی بارگیننگ کا, کسی بھی ڈیل کا. Let's talk about principled negotiation. We have to separate people from the problems. وہی ایشوز اور نان ایشوز کو سیپریٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تبھی ہم ون ون پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. We have to focus on the interest, not on the positions. We have to generate a variety of possibilities before deciding what to do.
We have to insist that the result be based on some objective standards. Then it will be win-win position. Let's talk about some checklist before you should go for the negotiation. Has the problem been identified? Do you know what is the problem for which you want to negotiate? Again, unless you will be able to separate issues from non-issues, it will be very difficult. We have to separate people from the problems. Is the goal of the negotiation clear? You know where to reach. You are clear کہ کیا آپ نے اس نیگوشیشن میں سے اچیو کرنا چاہتے ہیں, اینڈ وٹ ڈو یو وانٹ ٹو کیپ, اینڈ ہاؤ مچ یو آر ولنگ ٹو سیکریفائی, اینڈ وہی بات, وٹ آر یو پریپیئر ٹو گیو اپ. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں 100% مجھے ہی فائدہ ہو, ون اور لوز سچویشن کی طرف نہیں جانا چاہیں گے آپ. تو کیا ایسی چیز ہے کہ یو ڈیفینیٹلی وانٹ دیٹ, اور کون سی ایسی چیزیں چھوٹی موٹی جو شاید دوسرے کو بھی اس کی کنسولیشن کے لیے, اس کے فائدے کے لیے اس کو دے دیں, تاکہ دونوں ون ون سچویشن میں آ جائیں. Have all relevant facts been recorded? What are the possible outcomes of the negotiations? وہ سارے alternative ہونے چاہیے. Is there any contingency plans in place? اگر یہ کام نہیں ہوا تو پھر کیا, اگر یہ steps نہیں ہوئے تو پھر کیا, اگر اس پہ وہ بات نہیں مانا اگلا تو پھر کیا ہے آپ کے پاس option? If let's see your opponent is taking a very hard stand, what option do you have? During negotiation, use an appropriate negotiation style. Use suitable language. Very important. جب دوسرا بول رہا ہو, you should be good listener. جب آپ نے بات کرنی ہے, you should be assertive, to the point. Again, keeping the issues and non-issues separate. Use effective responding and listening techniques. Yes, as I said earlier. آپ کی ایون باڈی لینگویج جو ہے, نان وربل کمیونیکیشن, اف یو ہیو اے ٹیزنگ اسٹائل, دا ادر پرسن مائٹ بی ریئیکٹو, وہ نیگوشیشن چل ہی نہیں سکے گی. اینڈ دیٹ از وائی گڈ لسننگ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. آئیڈینٹیفائی نیڈز اینڈ وانٹس. اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں, کیونکہ وانٹس کین بی ڈفرنٹ. بیسک نیڈ کیا ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم سیپریٹ کر سکیں, آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس سارے ایشو کے اندر نیڈ کیا ہے اور وانٹ کیا ہے. وانٹ تو آپ اپنے کلچر سے, اپنے سراؤنڈنگ سے انسپائر ہو کے کہتے ہیں نا کہ اس نیڈ کو ضرورت پورا کرنے کے لیے یہ مجھے چاہیے. وہ چیز از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ از دا نیڈ, کیا چیز سیٹسفائی کرنی ہے. اگر وہ اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں تو آپ کے لیے بارگیننگ, نیگوسیشن آسان ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو سیٹ اپ دا نیگوسیشن. Create the non-verbal environment. Start negotiation. Deal with conflict during the negotiation. اس کو بڑھانا نہیں ہے, ڈیل کرنا ہے, سیٹل کرنا ہے. Achieve a negotiation outcome. And this is very important. When anybody going for negotiation, individual basis, group basis, organization basis, you should be very much clear what you want to achieve. And same time you should have the contingent plan in your mind. All facts figure should be clear, recorded, اور پھر نیگوشیشن کے وقت کیا اسٹائل اڈاپٹ کرنا ہے, بولنا کیسے ہے, سننا کیسے ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. نان وربل جو آپ کا بہیویئر ہے, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے, نیگوشیشن اسٹارٹ کرنی ہے آپ نے. اس نیگوشیشن جب ہو رہی ہے, جہاں ہو رہی ہے, اس کی انوائرمنٹ کو اچھا رکھنا ہے آپ نے. گیو امپورٹنٹ ٹو ادر پارٹی ٹو. ڈونٹ پوز دیٹ یو آر باس. ٹھیک ہے نا. جب وہ بات کر رہے ہو تو آپ نے اچھی طرح سننا ہے. جب آپ نے بات کرنی ہے تو اسرٹیو ہو کے مین پوائنٹ پہ فوکس رکھنا ہے, اور ایمپتھی کی ٹیکنیک کو سامنے رکھتے ہوئے you should try to achieve the negotiation or negotiated outcomes. But you should be very much clear کہ کہاں آپ نے سیکریفائی بھی کرنا ہے.
کون سی چیزیں آپ نے گیو اپ بھی کر دینی ہے اس نیگوسیشن میں, تبھی آپ ون ون سچویشن میں آ سکتے ہیں. کلیئر؟ اور جب نیگوشیشن آپ فائنلائز کریں کہ کہاں پہ کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, تو کچھ اور چیزوں کا خیال بھی کریں کہ کس وقت نیگوشیشن ہونی چاہیے. when both parties have no other rush. ٹائم, کون سا ٹائم فکس کرنا ہوگا, لوکیشن کیا ہوگی. سم ٹائم اٹ از ویری گڈ ٹو ٹیک پیپل آؤٹ آف دیئر ورک انوائرمنٹ اینڈ دین ڈو دا نیگوشیشن. اٹ ہیز سم ٹائم ویری پازیٹیو افیکٹ, کیونکہ جب آپ اسی ورک انوائرمنٹ میں نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اور کافی پریشر بھی آپ کے ذہنوں پہ ہوتے ہیں. فرنیچر اینڈ سیٹنگ ارینجمنٹ, آمنے سامنے بیٹھ کے فرینڈلی انوائرمنٹ کے حساب سے بیٹھ کے گروپ کی شکل میں بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور کون کون نیگوشیشن میں ٹیم ممبر ہوگا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. کئی دفعہ اگر کسی ایک ٹیم کے اندر کوئی جذباتی ایک دو ممبر بن گئے آگے, تو کہ سم ٹائم وی ڈو نیڈ پیپل, اگریسو پیپل ان نیگوشیشن, بٹ سم ٹائم وی ہیو سین دیٹ a wrong member of the team can destroy whole the negotiation process. وہ جو بات کچھ بننے والی تھی, کسی ایک کی تھوڑی سی بیوقوفی کی وجہ سے وہ چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ نیگوشیشن کے لیے پلان کریں تو یہ چیزیں بھی خیال ذہن میں رکھیے کہ کس وقت نیگوشیشن ہونی ہے, کب کرائیں گے, کہاں پہ کرائیں گے, کہاں پہ ہونی چاہیے نیگوشیشن. As I said, it is better to take out people from their work environment. کیونکہ وہ جو کنفلکٹ وغیرہ کو ہم نے دیکھا تھا, تو انوائرمنٹ از آلسو پلئنگ سم رولز دیئر. ٹھیک ہے نا, اور اس کا سیٹنگ کیسے ہوگی, کیسے بٹھائیں گے لوگوں کے, اور ٹیم ممبر کون سے ہوں گے, یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے ڈیسیژن میکنگ کے وقت. اینڈ ہاؤ ٹو دین ایویلویٹ دی نیگوشیشن. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایکشن ٹو بی ٹیکن and you have to write down each step. Record decision for the future reference, and if possible get the signature from both parties. Identify who is responsible for each step of the implementation process. And that is about negotiation or bargaining. And sometime it happened that those parties involved in negotiation, they're not able to come up to the solution point. Both are hard hitter, both are not changing their position, and they are going and nothing is coming out of it. تو پھر ایک دوسری پوزیشن آ جاتی ہے جس کو ہم تھرڈ پارٹی نیگوشیشن کہتے ہیں. تھرڈ پارٹی نیگوشیشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ انڈیویجل جن کا کوئی ایشو ہے, جن کا کوئی کنفلکٹ ہے, جو کچھ سیٹل کرنا چاہتے ہیں, if they are not able to solve that problem, if they are not able to come up to the solution, so then the third party negotiation will start. اس میں بائی چوائس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کچھ دونوں پارٹیز کا, دونوں لوگوں کا کچھ ساتھی وہ آ کے اس کو نیگوشیٹ کرا دے. آپ کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کر لیں کہ یار آپ ہمارے مسئلے کو حل نکال دیں, کہ آربیٹریشنز ہو جائے, کہ کوئی ایک لیگل جو ہے وہ انوالو ہو جائے, اور پھر اس کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے دونوں پارٹیز پہ کہ دے ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. سو وی کال اٹ تھرڈ پارٹی نیگوشیشن. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم پیپل ڈو اوائڈ دا تھرڈ پارٹی انٹروینشن دیئر, بیکاز دین دا بال از ان ادر پرسن کورٹ. کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے ون ون پوزیشن پہ آ جائیں اور تھرڈ پارٹی وہ انوالو نہ ہو سکے. بٹ یس, سچویشن ارائیزز سو مینی ٹائم اٹ ہیپن کہ کسی تیسری پارٹی کو انوالو کرنا پڑتا ہے بائی چوائس, بائی لیگل ریکوائرمنٹ, اور پیسے دے کے بھی کنسلٹنٹ کو کہتے ہیں یار ہمارا ایک مسئلہ حل کر دو, یہ کیسے اس کا سولوشن ہوگا. سو ڈو وی کال اٹ تھرڈ پارٹی نیگوشیشن اور تھرڈ پارٹی بارگیننگ بھی. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی. کنفلکٹ سے شروع ہوگا تھا, کنفلکٹ مینجمنٹ کی بات کی, پھر نیگوشیشن پہ آئے,
اینڈ ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تھرڈ پارٹی نیگوشیشن. اس کے فائدے کیا ہیں, آبجیکٹوس کیا ہیں رادر اس کے؟ ایفیشنسی, افیکٹونیس, فیئرنیس اینڈ پروسیجر. ناٹ اونلی دا آؤٹ کم فیئرنیس بٹ دا پروسیجرل فیئرنیس ٹو. کسی کا اگر لیٹس سی دو پارٹیز آپس میں سیٹل نہیں کرتے ایشوز کو, ایچ از اگریسو, دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دیئر پوزیشن, جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں, تو پھر یہ تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کی وجہ سے آبجیکٹو یہ رکھے جاتے ہیں کہ ایک تو ایفیشینٹ اور افیکٹو فیصلہ ہوگا, اور سب سے پہلے تو کوئی فیصلہ ہونا چاہیے, وہ جو آؤٹ کم ہوگا وہ فیئر ہوگا, اور جتنا پروسیجر ہوگا وہ بھی سارا فیئر ہوگا. There are certain issues too about negotiation, the gender differences, the personality traits, and the culture differences. Do you think these things have an effect on the negotiation process? Let's talk about the role of personality traits. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی بڑی اگریسو ہے, وہ نیگوسیشن میں فائدہ دے سکتا ہے, بٹ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ پرسنالٹی ٹریٹ کا کوئی اتنا خاص افیکٹ نیگوسیشن پہ نہیں ہوتا. Similarly, the gender differences in negotiation. اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا, although کہ men apparently negotiate slightly better outcomes. اس لیے نہیں کہ میں میل ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ میں ڈنڈی مار رہا ہوں. I'm just quoting from the book. Cultural effect do have some effect on the negotiation process, especially with reference to time orientation, individualism and collectivism کی جو ان کا بیسک behavior part ہے, اور پاور ڈسٹینس کیا ہے. کچھ کلچر میں ہے کہ اگر باس نے کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا, اس نے نیگوشیشن میں کہہ دیا کہ ایسے ہونا چاہیے تو ہو جائے گا. تو وہ کلچر جو ہے ڈفرنسز پریکٹس ریالٹی میں اٹ ڈو ہیو سم افیکٹ آن دی نیگوشیشن پروسیس. وہ جو نیگوشیشن کرا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, ان کا کلچر بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کی ٹائم اورینٹیشن کیا ہے, آر دے toward individualism or collectivism, and what is their power distance philosophy. تو یہ افیکٹ ضرور کرتا ہے اس نیگوسیشن پروسیس کو, لیکن جینڈر کا اتنا خاص افیکٹ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا, پرسنالٹی ٹریٹ کا اتنا خاص افیکٹ نہیں ہوتا, لیکن کلچر کا ضرور ہوتا ہے. بٹ ریمبر دس نیگوسیشن از آلسو اے ویری ٹیکنیکل آسپیکٹ, اور دنیا میں آپ دیکھتے ہو کہ نیگوشیٹر جو ہیں بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس کے لیے اسپیسیفک ان کی لرننگ ہوتی ہے, اور ان کی اسپیسیفک ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو انہوں نے سیکھی ہوتی ہیں نیگوشیشن کے لیے. افیکٹو نیگوشیٹرز بہیویئر کیا ہے؟ وہ پلان کرتا ہے یا کرتی ہے, اینڈ دے سیٹ دا گولس, دے گیدر انفارمیشنز, دے کمیونیکیٹ افیکٹولی, اینڈ دے آلسو میک اپروپریٹ کنسیشنز وین دے آر نیگوشیٹنگ. کچھ اس طرح کی یہ بہیویئر ایسپیکٹ ریکوائر ہیں. اگین وی ڈونٹ ہیو ٹو فرگیٹ اباؤٹ دی ایتھکس پارٹ ان دی نیگوشیشن. ٹو مینٹین گڈ ورکنگ ریلیشن شپ, نیگوشیشن پارٹیز شوڈ اسٹرائیو فار ہائی ایتھیکل اسٹینڈرڈس. وہی بات ہے کہ اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرنا, فیئر اور اکول ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے ہر چیز کے لیے. ایکسٹرنل گولڈن رولز جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے جب ہم نیگوشیشن بھی کرتے ہیں. دا نیگوشیٹنگ پارٹیز شوڈ اوائڈ بینگ سائڈ ٹریکڈ بائی سیلف انٹرسٹ, دیر بائی بینگ ٹیمپرڈ ٹو پرسو انیتھیکل ایکشن. وہی جو ہے وہ انڈیویجلزم کی طرف اپنے فائدے کے خالی نہیں سوچنا, لیکن ایشوز اور نان ایشو کو سیپریٹ کرتے ہوئے ایشوز کو سالو کرنا ہے. دیٹ شوڈ بی دا مین focus of your negotiation. I have to stop it here. Let's quickly summarize what we have covered today. We discussed about the conflict management, کہ کہاں تک کنفلکٹ کو لے کے رکھنا ہے. اس میں پھر ہم نے آگے 5 سٹائلز ڈسکس کیے. کنفلکٹ مینجمنٹ سٹائل جسے کہتے ہیں: اوائڈنگ, اکاموڈیٹنگ, کمپیٹنگ, کولیبریٹنگ اور compromising. And then we discuss about the negotiation skills. اس میں پھر ہم نے steps دیکھے. You have to identify the problem, you have to define the goal, you have to record the facts, and then you have to anticipate the outcome. And when we discuss about third party negotiation, when both parties who are involved in the negotiating process, they are not coming up to the solution or they are not reaching to the settlement,
then there is third party involvement, and we call it third party negotiation. It can be by choice, it can be legitimate legal some type of intervention. تو پھر اس جو لیگل جو ہوتا ہے اس کی بائنڈنگ، اس کا ڈیسیژن جو ہوتا ہے دونوں پارٹی پہ بائنڈنگ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ تھرڈ پارٹی انوالو نہ، ہم خود ہی فیصلہ کر لیں آپس میں. اینڈ دین دی ایتھکس. واٹ شوڈ بی دا نیکسٹ پارٹ؟ سو ٹوڈے وی ہیو کمپلیٹڈ دی سیکنڈ کمپوننٹ آف آور سبجیکٹ، دا گروپ بہیویئر پارٹ. تو آئی ہوپ ناؤ آلموسٹ 75% کورس از اوور. تو آپ لوگ کا کانفیڈنس لیول ہائی ہونا چاہیے. کل نیکسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ لیکچر میں نے سیکنڈ پارٹ جو آپ کو کور کیا، یہ پچھلے 10-15 لیکچر جو ہوئے ہیں، اس کو میں سارے کو ایک ریویو کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوبارہ. لیٹس سی ان ون گو what we have covered in the group behavior part of our subject. آپ کے لیے تھوڑا سا ایکسٹرا کام اس دفعہ کے لیے وہ کیا ہے؟ ایک تو آج کا لیکچر جو آپ نے کنفلکٹ مینجمنٹ اور نیگوسیشن کے بارے میں پڑھا، اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے، اور پھر جو گروپ کے بارے میں جتنے ہم لیکچر دیکھے ہیں، پڑھے ہیں، ڈسکس کیے ہیں، ان کو کوئکلی گو تھرو کریں. And then we'll be talking about this review part of second part of our subject. تو جو کنسرن کوشچن آپ کے ذہن میں آئی ہوپ وہ دور ہو جانے چاہیے، لیکن اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو پہلے دیکھ کے آئیں گے. اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا کام اس سے بہتر کریں گے جس نے پریویسلی کیا تھا. ورک ہارڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بھی آؤٹ کم، وہ سولوشن جو ہے وہ بہتر ہوگا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. السلام علیکم.